الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ خدا کے چند ایسے بندے بھی ہیں جو دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اپنی ساری دنیا داری کرتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کا ذکر نہیں بھولتے، اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے، اللہ کی عبادت کو کرنا نہیں بھولتے. اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا. عام بندے عبادتوں کو کاروبار میں بھول جاتے ہیں، لین دین میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تجارت میں خدا کا ذکر بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. مگر اللہ نے فرمایا میرے چند بندے ایسے بھی ہیں جو رہتے دنیا میں ہیں، سارے دنیاوی معاملات کو پورا کرتے ہیں، اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، اپنی تجارتیں بھی کرتے ہیں، اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے لین دین بھی کرتے ہیں. ساری دنیا کی چیزیں کرتے ہوئے میری عبادت کو کبھی نہیں چھوڑتے، میرا ذکر کرنا نہیں چھوڑتے، مجھے یاد کرنا نہیں چھوڑتے. یہ اللہ کے بڑے خاص بندے. جب وہ بندے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ رہتے تو دنیا میں ہیں، ان کا جسم دنیا کے لیے ہوتا ہے لیکن ان کا دل صرف اللہ کے لیے لگا رہتا ہے، دل میں صرف اللہ رہتا ہے، زبان صرف دنیا میں بات کرتے رہتی ہے لیکن دل اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہم بندوں کو ایک تعلیم دی. اللہ نے ہمیں ایک سبق دیا کہ اے بندوں، یہ دنیاوی چیزیں، دنیاوی مصروفیات تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں. اللہ سے بندے کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ دنیاوی کام، دنیاوی مصروفیتیں، یہ اللہ سے دور کرتی ہے. اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا. حد سے آگے اگر دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، ایک حد تک دنیا داری بندے کے لیے بہتر ہے، ایک حد تک بندے کے لیے دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات بہتر ہے. جب وہ حد سے بڑھ جائیں اور بندہ ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جائے، اپنی دنیا کو سنوارنے، اپنی دنیا کو سجانے کی فکر میں ہمیشہ وہ رہ جائے تو وہ کبھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، وہ کبھی عبادت نہیں کر سکتا. حد سے بڑھ کر دنیا کی فکر بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اللہ نے یہی سکھایا کہ رہو دنیا میں. رب نے کہیں اپنے بندوں سے نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ دو، کہیں یہ نہیں کہا کہ تم جنگلات میں چلے جاؤ یا صرف تم مسجد میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتے رہو. اللہ نے کبھی نہیں کہا. رب نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اے بندوں، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا، جو دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم دنیا میں جا کر نیک اعمال کیا کرو.
نیک اعمال کیا کرو، نیک کام کیا کرو، تم مجھے یاد کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور دنیاوی مصروفیات میں پڑھ کر جب ہم نے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرما رہا ہے اگر تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو قیامت کے دن میں تمہیں بھلا دوں گا۔ اگر دنیا میں تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو یاد رکھو ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، تمہارا حساب ہونا ہے۔ تو جیسے تم مجھے دنیا میں بھلا رہے ہو، قیامت کا دن جب آئے گا میں تمہیں بھلا دوں گا، میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو اس وقت سوچو تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ حساب لینے والا ہے اور اس نے ہماری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے کرم بھی نہیں کیا، اس نے فضل بھی نہیں کیا، اور اس نے ہمارے حساب و کتاب میں آسانی بھی نہیں کی، تو اس دن کا کیا حال ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں، پچھلی ہم سے پہلے کئی ساری قومیں دنیا میں گزری ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بندہ مومن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد فرشتے اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس بندے مومن سے پوچھا کیا تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ حالانکہ وہ نیک بندہ مومن تھا، اس سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے تھے، کبھی اس سے عبادتیں بھی ہو جاتی تھی، کبھی اچھے کام بھی کرتا تھا، کبھی برے کام بھی کرتا تھا۔ فرشتوں نے پوچھا کیا کوئی اچھا کام تمہارا ہے جس سے آج تمہارے گناہ معاف ہو جائے؟ کوئی ایسا بھی اچھا کام ہے کہ جس کام کے صدقے میں آج اللہ تمہاری مغفرت و بخشش فرما دے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس نیکی پر آج اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے نامہ اعمال میں ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جس عبادت کے صدقے میں آج میں جہنم سے نجات حاصل کر لوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تھوڑا یاد کرو، اپنے ذہن پر زور ڈالو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو آج تمہارے کام آ جائے جس سے آج تم جہنم سے نجات حاصل کرو۔ وہ بندہ اپنے ذہن پر زور ڈالے گا، سوچے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، مجھے ایک نیکی یاد آ رہی ہے جو میں دنیا میں کرتا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ کیا نیکی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو دنیا میں قرض دیا کرتا تھا۔ اب جو وقت طے ہوتا کہ جس وقت میں انہیں قرض مجھے لوٹانا ہوتا، اس وقت میں اپنے ملازموں کو کہتا کہ جاؤ تم میرے قرضہ اصول کرنے کے لیے جا رہے ہو، مگر یاد رکھنا کہ جو شخص تنگ دست ہو، قرض دینے کی جس کے پاس طاقت نہ ہو، اس شخص کو تکلیف مت دینا، اس شخص کو مجبور نہ کرنا، بلکہ اس کو مہلت دینا اور چند دنوں کی مہلت دینا، آسانی کرنا، سختی سے بات مت کرنا۔ اور جس سے قرض لینا ہو اگر وہ تنگ دست نہیں ہے، اگر وہ پریشان حال نہیں ہے، اگر وہ مالدار بھی ہے، تو وہ شخص اپنے ملازمین سے کہتا کہ اگر اس سے بھی تم جا کر میرا قرض وصول کر رہے ہو تو بڑی نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اچھے انداز میں قرض وصول کرنا۔ اگر وہ کہہ دے کہ آج نہیں کل آؤ تو خاموشی سے واپس آ جانا۔ قرض وصول کرتے وقت تم نہ سختی کرنا، نہ گالیاں دینا، نہ برا بھلا کہنا، نہ اس کو ذلیل کرنا، نہ اس کو بے عزت کرنا۔ مہلت دے دو، اب نہیں ہوا اس سے کہو چند دنوں کے بعد لوٹائے، چند دنوں کے بعد بھی نہیں ہوا تو کہہ دو کہ اور چند دنوں کے بعد لوٹائے، پھر اس کے بعد بھی لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو اس قرض کو معاف کر دو، اس کو مجبور مت کرو، اس کو مجبور نہ کرو وہ قرض دینے پر۔ یہ اس نے کہا یہ ایک نیکی مجھے یاد ہے جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کو حکم آتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے نے دنیا میں میرے بندوں پر احسان کیا، آج میں اس پر احسان کرتا ہوں۔ اس نے دنیا میں میرے بندوں پر مہلت دی، آج میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ اس نے دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ آسانی کی، آج میں اس پر آسانی کرتا ہوں۔ فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو بخش دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس کی ایک نیکی، کتنی چھوٹی سی نیکی ہے کہ جس کو قرض دیتا تھا، قرض لینے کے لیے جب وہ ملازموں کو بھیجتا تو مجبور نہیں کرتا تھا،
تکلیف نہیں دیتا تھا، برا بلا نہیں کہتا تھا، مہلت دیتا تھا، آسانی کرتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، خدا نے اس ایک نیکی کے صدقے میں اس کو جنتی بنا دیا۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کبھی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ مولا زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے بندے کو جنتی بنا دیتے۔ کبھی ایک چھوٹا سا گناہ اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ زندگی بھر کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو، نہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑو۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ہمارے جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے، پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی ہمیں جہنم سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں آپ لکھتے ہیں کہ جب تم خریدنے کے لیے کسی ایسے دکاندار کے پاس جاؤ جو بہت ہی غریب ہو، بہت ہی تندرست ہے، غریب ہے، چھوٹی سی دکان ہے، ایسے شخص کے پاس جب تم کچھ خریدنے کے لیے جاؤ تو زیادہ قیمت دے کر خریدنا، زیادہ قیمت دینا، حالانکہ جس چیز کو تم خرید رہے ہو اس چیز کی قیمت دوسرے مقام پر بہت ہی کم ہے، سستی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کسی غریب سے کوئی چیز خریدو تو اس کی قیمت زیادہ کر کے اس کو دو، زیادہ قیمت دو، کیونکہ وہ بہت ہی مجبور ہے، تمہاری زیادتی قیمت جو تم اس کو دے رہے ہو اس کی مدد ہو جائے گی، تمہاری زیادہ قیمت سے اس کی مجبوری ختم ہوگی، تمہاری زیادہ قیمت سے اس کی تنگدستی اور محتاجی ختم ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا۔ اور جب کسی مجبور اور مسلمان کا دل جب تم خوش کرو گے، اللہ تمہیں خیرات سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف ہم نے خیرات کر دیا، دوسری طرف کسی غریب سے ہم نے کوئی چیز خرید لی زیادہ دام دے کر، زیادہ قیمت دے کر، تو جس غریب کے پاس زیادہ قیمت دے کر ہم نے چیز خریدی ہے، جتنی قیمت زیادہ دے رہے ہیں اس قیمت پر اللہ ہمیں خیرات سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے دکاندار کے پاس قیمت خرید رہے ہو جو بہت ہی مالدار، بہت بڑی دکان اور بہت ہی مالدار وہ دکان کا مالک ہے، اگر اس سے قیمت خرید رہے ہو، کوئی چیز خرید رہے ہو، تو امام غزالی فرماتے ہیں ایسے وقت میں قیمت زیادہ نہ دینا، بلکہ اس کو کم قیمت پر دینے کے لیے اس سے بار بار سوال کرنا، اس کو اصرار کرنا، تکرار کرنا کہ وہ قیمت کم کر دے، کیونکہ مالدار کو اگر تم زیادہ قیمت پر اس سے کوئی چیز خریدو گے، جتنی قیمت زیادہ ہوگی وہ بیکار ہو جائے گی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ تو جب مالدار سے خریدو تو تکرار کر کے، اصرار کر کے قیمت کم کر کے خریدو، تاکہ اس وقت جتنی قیمت کم کرو گے وہ جتنی قیمت اس سے بچ جائے گی اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح سے شام تک اپنے مکان پر آنے والوں کو ہزاروں درہم خیرات کرتے تھے، ہزاروں دینار صدقہ کرتے تھے، صبح سے شام تک جو بھی ان کے در پر آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی چیز خریدنے کے لیے کسی دکان پر جاتے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ بہت ہی دکانداروں سے تکرار کر کے قیمت کم کراتے رہتے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ صبح سے شام تک مجبوروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو ہزاروں روپے خیرات کرتے ہیں، جب اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کی بات آتی ہے آپ خریدتے تو کم قیمت والی ہے، لیکن اس کم قیمت میں بھی قیمت کو اور کم کراتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں اپنی ذات پر اپنے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے، جو اس کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ قیامت تک باقی رہ جاتا ہے۔ تو جو ختم ہونے والا مال ہے اس مال کو ہم کم کرتے ہیں تاکہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ ہو، بلکہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے اپنا مال خرچ ہو جائے۔ اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنی خواہش پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہزارہ روپیہ صبح سے شام تک مسکینوں، مجبوروں اور لاچاروں میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔
یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا۔ قرآن اور حدیث میں حلال روزی کی بہت برکتیں بیان کی گئی، بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنے کو حضور نے جہاد کے برابر ثواب کہا ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم حرام طریقے سے کماؤ گے، تمہاری روزی اگر حرام راستے سے تمہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے سخت ترین عذاب کا ذکر آتا ہے۔ سخت سے سخت عذاب کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کی جو غذا ہے، انسان چاہے جتنا بھی کما لے مگر اس کی جو غذا، اس کی جو وہ جتنا وہ کھاتا ہے صرف 3 وقت ہی وہ کھا سکتا ہے۔ کوئی زیادہ کما کر 10 وقت تو نہیں کھاتا، کوئی کم کما کر 1 وقت تو نہیں کھاتا۔ وہ چاہے جتنا بھی کما لے، اس کی جو بھوک ہے 3 وقت کی روزی سے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کا لباس جسم اللہ نے جتنا رکھا ہے، کوئی زیادہ کما لے تو اپنے جسم سے بڑھ کر تو لباس نہیں پہنتا، کوئی کم کما لے تو اپنے آدھے جسم کے برابر تو لباس نہیں پہنتا۔ جسم جتنا ہے لباس اتنا ہی اس کا لگتا ہے، روزی جتنی ہے اس کے لیے اتنی ہی وہ کھا سکتا ہے۔ زیادہ، حد سے زیادہ بندہ حرص کر کے، لالچ کر کے وہ اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے بعد والوں کے لیے، اپنی موت کے بعد اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے وہ جو محنت کر کے دنیا میں چھوڑتا ہے، موت کے بعد اسی پر اللہ اسے عذاب عطا فرماتا ہے۔ اس نے کمایا دوسروں کے لیے، جمایا دوسروں کے لیے، محنت کی دوسروں کے لیے، کوشش کی دوسروں کے لیے، عذاب بھی اس کو خبر میں مل رہا ہے دوسروں کی وجہ سے۔ اپنے لیے جتنا ضروری تھا اگر حلال طریقے سے کما لیتا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی، لیکن دوسروں کے تعلق سے سوچ کر، اولاد کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے سوچ کر اس نے جو گناہوں کا راستہ اپنایا، وہ گناہوں کے راستے پر چل کر اس نے دنیا بھی برباد کر لی۔ وہ جتنا کمایا نہ وہ خود استعمال کر سکا، نہ خود کھا سکا، نہ اب اس سے خود فائدہ اٹھا سکا، بلکہ گناہوں کے راستے پر جا کر جہنمی بن کر دوسروں کے لیے کمایا، جہنمی بن کر اولاد کے لیے جمایا، جہنمی بن کر اس نے پیچھے آنے والوں کے لیے جمع کر کے وہ گیا۔ تو یہ کیسی سوچ ہے؟ انسان کی سوچ کیسی ہے؟ جہنم میں جلنے کو تیار ہے، لیکن یہاں پر کمانے سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، حرام کمائی سے پیچھا نہیں چھوڑتا، چاہے اللہ جلائے تو جلنے کو تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایک نادانی والی بات ہے، کم عقل کم سمجھی والی بات ہے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دانے دنیا میں رب نے پیدا کیے ہیں، ہر دانے پر یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا رزق فلاں نبنی فلاں، کہ یہ رزق، یہ دانہ فلاں بندے کا ہے، اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام ہر دانے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی دانہ ایسا نہیں جو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا اور جس پر نام نہ ہو، اور جس دانے پر نام نہیں وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو کھانے ویسٹ ہو جاتے ہیں، بیکار جاتے ہیں، تو سمجھے اس پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، اور جس پر نام لکھا ہوا ہے وہ اسی بندے تک پہنچ کر رہتا ہے۔ جب اللہ نے ہر بندے کا نام اس کے دانے پر، رزق پر لکھ دیا، تو بندہ حرام راستے پر جا کر وہ خود جہنم کا راستہ اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے سب کچھ طے کر دیا، اللہ نے سب کچھ مقرر کر دیا۔ اب جتنا اللہ نے لکھا وہ مل کر رہنا ہے، جتنا اللہ نے لکھ دیا نصیب میں، تقدیر میں، اس سے کم تو کسی بندے کو نہیں ملتا، اب اس سے زیادہ بھی کسی بندے کو نہیں ملتا، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے، اب یہ بندے پر اختیار ہے، یہ بندے کو اختیار ہے، اللہ نے جتنا لکھا ہے کیا وہ اس کو حلال طریقے سے لے گا یا حرام طریقے سے لے گا؟ وہ راستہ کون سا اپنائے گا؟ ملنا تو اتنا ہی ہے، اس بندے کے پاس آنا تو روزی اتنی ہی ہے، اب اس کو راستہ اپنانا ہے، راستہ چننا ہے کہ کس راستے پر جا کر اپنی روزی لینا چاہتا ہے۔ حرام راستے پر بھی چلا گیا تو کوئی زیادہ ملنے والا نہیں ہے،
حرام راستے پر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ جب ملنا اتنا ہی ہے جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر حلال راستے سے اس کو حاصل کرے، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک حکایت کتابوں میں آتی ہے کہ چند ڈاکو جو تھے جن کا کام ہی تھا قافلوں کو لوٹنا، جن کا کام ہی تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، چند ڈاکو جمع ہو کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 3 درخت تھے۔ 2 درخت ایسے تھے کہ جن پر بہت زیادہ پھل لگے ہوئے تھے اور ایک درخت سوکھا تھا۔ وہ تمام ڈاکو ان 3 درختوں کے سائے میں بیٹھے رہے۔ ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار اڑ کر وہ سوکھے درخت پر آتی ہے، سوکھے درخت پر تھوڑی دیر وہاں بیٹھتی ہے، پھر اڑ کر پھل والے درخت پر آتی ہے، پھل والے درختوں سے کچھ پھل اپنے چونچ میں لیتی ہے اور پھر سوکھے درخت پر آتی ہے۔ اسی طرح وہ کر رہی ہے۔ کافی وقت سے ان ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا، آخر اس نے چاہا کہ اس سوکھے درخت پر کیا لینے کے لیے جا رہی ہے، پھل والے درخت پر یہ آ کر بیٹھ رہی ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، مگر سوکھے درخت پر کیا لگا ہوا ہے جس پر جا کر یہ بیٹھ رہی ہے۔ تو اس نے دیکھنا چاہا، وہ سوکھے درخت پر وہ چڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ چڑھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس درخت کی اونچی ڈالی پر ایک بڑا اندھا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بڑا سا اژدہا ہے، وہ اندھا ہے، وہ جا کر اپنا پیٹ بھر نہیں سکتا، وہ اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کہیں جا کر وہ کھا نہیں سکتا، اپنا شکار تلاش نہیں کر سکتا۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ وہ چڑیا پھل دار درخت کے پاس جاتی ہے، وہاں سے جو بھی پھل ملتا ہے تھوڑا سا وہ لا کر اس اژدہے کے منہ میں ڈالتی ہے، وہ اژدہا کھا لیتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے، تھوڑے سے پھل توڑ کر اپنی چونچ سے لاتی ہے اور اژدہے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس چڑیا نے اس اژدہے کا پیٹ بھر دیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ سانپ ایک زہریلا کیڑا ہے، زمین پر رینگنے والا، جب تو ایک زہریلے کیڑے کو کھلانا نہیں بھولتا تو ہم جیسے انسانوں کو کھلانا کیسے بھول سکتا ہے؟ اس ڈاکو نے سوچا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر رہنے والے زہریلے کیڑے کو ایک چڑیا کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے، ہم تو انسان ہے اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے، اس کے آگے سجدہ کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ جب ایک کیڑے کو رزق دینا نہیں بھولا تو وہ ہمیں کیسے بھولے گا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کیا کہ مولا، میں کیسا نادان تھا جو آج تک میں لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنا پیٹ بھر رہا تھا، تیری ذات پر میں نے بھروسہ نہیں کیا، تیری ذات پر میں نے یقین نہیں کیا، کتنے گناہ کے کام کیے اس رزق کے لیے، روزی کے لیے۔ اس نے دل میں سوچا کہ مولا، اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا واپس تیرے دربار میں پلٹ کر آ سکتا ہوں؟ اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا تو اپنے بندے کو دوبارہ قبول کرے گا؟ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے بندے، میری رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو جب چاہے میری رحمت میں آ جا، تو جب چاہے میرے در پر آ جا، میں کبھی اپنے در پر آنے والے کو واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس ڈاکو نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اور اس کے ساتھ جتنے تھے ان تمام نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اور اس چوری کا کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور جب چھوڑ دیا، اب چھوڑنے کے بعد اب یہاں سے انہوں نے حج کے سفر کا ارادہ کیا۔ 3 دن مسلسل حج کے لیے وہ چلتے رہے۔ راستے میں ایک مقام پر رکے، ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے ان تمام ڈاکوؤں کے سردار کا نام لیا، کہا کہ اس نام والا کیا تمہارے درمیان ہے؟ تو وہ سردار باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں ہی ہوں جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چند دن پہلے، 3 دن پہلے ہی میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اور اس کے کئی سارے کپڑے یہاں گھر میں رکھے ہوئے ہیں،
اور 3 دنوں سے ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں اور مجھے حکم فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اس راستے سے ایک قافلہ جائے گا، اس قافلے میں ایک بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، جب وہ یہاں پر آئے تو تمہارے بیٹے کے جتنے کپڑے ہیں وہ سارے کپڑے اس بندے کو دے دینا۔ 3 راتوں سے حضور بار بار خواب میں آ کر اس بوڑھی خاتون کو حکم دے رہے ہیں۔ یہاں اس بندے نے چوری چھوڑی، اللہ نے غیب سے کپڑے کا انتظام کر دیا۔ یہاں سے اس نے توبہ کی سچے دل سے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خاتون کے خواب میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار آ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے، اس کے لیے کپڑے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے ان کپڑوں کو لیا خوش ہو گیا اور کہا کہ حضور نے اگر کہا ہے تو میں یہی کپڑے پہن کر کعبے میں داخل ہوں گا۔ انہوں نے اس لباس کو پہن لیا اور وہاں سے حج بیت اللہ کا سفر شروع کیا۔ جب کعبۃ اللہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے اس ڈاکو کو خدا نے اپنا ولی بنا دیا۔ وہ لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیا۔ کیسے ہوا؟ توبہ کرنے سے، سچی توبہ، گناہوں سے معافی مانگنے سے، سچی توبہ کرنے سے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لینے سے۔ جتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ خدا کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لوگوں پر، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مومن یہ سوچے گا ہی نہیں کہ جو اس کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ سوچیں گے نہیں کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، وہ بس اتنا چاہیں گے کہ کسی طرح سے ان کے پاس مال آ جائے۔ حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ مال کی محبت میں ایک مومن اندھا ہو جائے گا، اتنا اندھا ہوگا کہ وہ سوچے گا ہی نہیں میں کس راستے پر جا رہا ہوں، میں کہاں سے کما رہا ہوں، میں کیسے کما رہا ہوں، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرا قبر میں کیا حال ہوگا، میرا قیامت میں کیا حال ہوگا، میرا میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ وہ مومن یہ سوچے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوگا، حرص اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے دل تو ہر قسم کے مال کی محبت سے پاک تھے، حرص اور لالچ سے صحابہ کے دل پاک تھے، دنیا کی محبت سے صحابہ کے دل پاک تھے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں دور دور تک کہیں دنیا کا خیال نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ہمیشہ اللہ رسول کو راضی کرنے کا خیال رہتا تھا، ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی۔ مگر حضور یہ کس کو فرما رہے تھے؟ حضور ہمارے زمانے کو دیکھ کر فرما رہے تھے۔ حضور آنے والا جو زمانہ ہوگا، ہمارا جو دور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے اس زمانے کو ایسے دیکھ رہے تھے، اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے اپنے مصطفیٰ کے آنکھوں سے، اور جو اس زمانے میں ہونے والا تھا حضور نے 1400 سال پہلے اس کو دیکھ کر صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو بندہ حرام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ مال جو حرام طریقے سے اس نے کمایا، اس سے حج کرے گا، اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا۔ حرام سے کمائے ہوئے مال پر عمرہ کرے گا، اللہ عمرہ قبول نہیں کرے گا۔ حرام سے کمائے ہوئے مال کو اگر نیک کاموں میں لگائے گا، اللہ اسے کوئی نیکی عطا نہیں فرمائے گا، اللہ اسے کوئی اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، گناہ سے گناہ نہیں مٹاتا۔ حرام کی کمائی گناہ ہے، حرام کے راستے سے اس نے کمایا، گناہ کیا،
اور دوسرے گناہ اس کے اور بھی ہے، پچھلی زندگی کے گناہ اور اب کے گناہ۔ اب یہ حرام کی کمائی کما کر اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر کے سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ اس کا گناہ معاف کرے گا، حضور فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر اس کی مثال سمجھنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی کے کپڑوں پر، جسم پر کچھ گندگی لگ گئی ہو، گندگی کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک پانی استعمال کرے۔ پاکیزہ پانی سے کپڑے اور جسم کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں اس کو پاکیزہ پانی سے پاک کرنے کی بجائے میں اس کو اپنے طہارت کے پانی سے پاک کروں گا، حالانکہ وہ بھی تو پانی ہی ہے، تو اگر کوئی طہارت کے پانی سے جسم پر لگی ہوئی، کپڑوں پر لگی ہوئی گندگی کو پاک کرے گا تو وہ پاک نہیں اور زیادہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پہلے جتنا ناپاک تھا اس سے زیادہ ناپاک، حالانکہ وہ بھی پانی ہے اور طہارت سے نکلا ہوا وہ بھی پانی ہے۔ حرام مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ طہارت کے پانی سے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو دھو رہا ہے، وہ نہیں دھلتی۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ پاکیزہ پانی لے کر اپنے جسم کو نہیں دھوئے گا۔ اسی طرح بندے کا گناہ اس وقت تک نہیں دھلتا جب تک کہ وہ اپنے نیک اور حلال مال کو اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس انسان کا، ایک بندہ مومن کا جو گوشت حرام سے پلتا ہے، اس کے جسم کا جتنا حصہ، اس کے جسم کی جتنی طاقت، جتنا گوشت حرام کی کمائی سے بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو پہلے جہنم کی آگ میں جلائے گا، اتنا حصہ پہلے جہنم میں جلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا، کیونکہ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے، اور حرام سے بنا ہوا گوشت اور خون یہ گندا ہے، گندا جسم جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی کو جہنم کی آگ میں جلا کر اس کو صاف کرتا ہے۔ جب وہ حرام سے پلا ہوا گوشت جل کر بالکل جسم سے جب وہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، خالق کائنات پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، اللہ نے مومنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم کیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے رسولوں کو فرمایا کہ اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر اس کے بعد نیک کام کرو، اچھے کام کرو۔ اللہ نے نبیوں کو یہ حکم دیا اور اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا۔ خالق کائنات نے مومنوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ نے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، مومنوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، اور جو حلال نہیں ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ جو حلال رزق نہیں، حلال کمائی سے جو رزق نہیں آیا، حرام کمائی سے آیا، چاہے جتنا بھی عالی شان رزق کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا وہ ناپاک ہے، وہ گندا رزق ہے، اس کو ہرگز نہ کھایا کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت دور کا سفر کرتا ہے، بہت دور سے سفر کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، اس کے جسم پر دھول اور مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، سفر اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ سے وہ دعا مانگے۔ اتنی دور سے سفر کیا، دور دراز علاقے سے سفر کر کے وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب، اے رب، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے رب کر کے دعا کرتا رہتا ہے، مگر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ دور دراز کا سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا، اتنی دور کا سفر کیا کہ بال بکھر گئے اور جسم پر دھول اور مٹی پڑ گئی اور اس کے بالوں میں کنکر پڑ گئے، اتنا سفر کیا، اتنا تھکا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگے۔ جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو رب فرماتا ہے اس کی دعا میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔
صحابہ نے پوچھا حضور کیوں اللہ تعالیٰ اس پریشان حال مجبور کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کمائی کا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کمائی کا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، اس کی حلق سے جو پانی اتر رہا ہے وہ حرام کمائی کی اتر رہا ہے۔ تو جب تک اس کے جسم پر حرام لباس ہوگا، حرام کمائی کی غذا اس کے پیٹ میں ہوگی، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرے گا نہ اس کی نماز قبول کرے گا۔ نماز بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں، اس کے پیٹ میں حرام کی غذا بیٹھی ہوئی ہے، اس کے جسم پر حرام کی کمائی کا لباس ہے۔ اس کا ایک دھاگا بھی جب تک بندے کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ بندہ اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے سب سے پہلے حلال کمائی کو اختیار کرے، حلال ذریعے کو اپنائیں، حلال طریقے سے کمائیں، تبھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کوئی خراب چیز، عیب والی چیز، کوئی دکاندار ہے مومن، اس دکاندار مومن نے کسی دوسرے کو اس نے اپنی چیز بیچا، جس چیز کو اس نے بیچا اس میں عیب ہے، جس چیز کو اس نے بیچا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، اور اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کو چھپا کر بیچ دیا تاکہ اگر وہ کہے گا تو لینے والا شخص نہیں لے گا، یہ سوچ کر اس نے اس چیز کا عیب، اس کی خرابی کو بیان نہیں کر کے اس کو بیچ دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ ہمیشہ اس بندے سے ناراض رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے، کیونکہ اس نے ایک عیبدار چیز کو، ایک نقص والی چیز کو کہ جس میں کئی قسم کی خرابی ہے، اس خرابی کو اس نے ظاہر نہیں کیا، چھپا کر اپنے فائدے کے لیے اس نے دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے کو دھوکہ دیا، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ اس سے ہمیشہ ناراض رہتا۔ کاروبار کا طریقہ ہمیں حضور سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کا عیب چھپا کر وہ لوگوں کو بیچے، اس کے اندر کی خرابی کیا ہے خرابی کو ظاہر نہیں کیا، خرابی کو چھپایا، چھپا کر اس کو بیچ رہا ہے، یہ بیچنا حضور فرماتے ہیں یہ ہرگز حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو عیب ہے اس عیب کو پہلے بیان کرنا، جو بھی دکاندار کسی بھی چیز کو وہ بیچے اس چیز میں کیا نقص ہے، اچھائی ہے اچھائی بیان کرے، اس چیز کی میں کوئی برائی ہے برائی کو بیان کرے، اس چیز میں کوئی نقص ہے نقص کو بیان کرے، اس چیز میں کوئی عیب ہے عیب کو بیان کرے، اس میں کوئی کمی ہے کمی کو بیان کرے، جو اس میں ہے سیدھے سیدھے اس کو بیان کر کے اس کو بیچ دے۔ اب اس کی اچھائی یا برائی جو بھی ہے بیان کرنے کے بعد اب لینے والا لینا چاہ رہا ہے تو وہ حلال ہے، وہ کمائی حلال ہے، وہ رقم حلال ہے۔ اگر ہم نے اس کا عیب چھپا دیا، اس کی خامی چھپا دی، اس کی برائی چھپا دی، اس کو بیچ دیا اور بیچ کر جتنی اس کی کمائی آئی وہ کمائی حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، ایک کھانے پینے کی چیزیں ایک ڈھیر کی شکل میں ڈالی گئی تھی، تو جس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کے جو لوگ اناج کے کاروبار کرتے ہیں اس پر پانی چھڑک کر اس کو وزن بڑھاتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اناج کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، اپنی انگلیوں کو اس اناج کے اندر حضور نے داخل کیا تو وہ اناج بھیگا ہوا تھا۔ حضور نے جو اس اناج کے مالک تھے انہیں بلایا، فرمایا یہ بھیگا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اس پر پانی نہیں ڈالا، پانی ڈال کر میں نے اس کو وزن نہیں کیا، بلکہ بارش پڑا ہوا تھا تو بارش کی وجہ سے بارش کے کچھ قطرے اس اناج پر گرے تو اسی لیے یہ بھیگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر بھیگا ہوا ہے اوپر سے تو سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اوپر سے تو جو اناج ہے سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی لینے والا شخص آئے سوکھا اناج سمجھ کر وہ لے گا، اور جب تم اس کو ڈالو گے اور بھیگا ہوا اناج وہ تول میں آ گیا اور وہ تول تھوڑا سا بھی وزن ہو گیا
قیامت کے دن تم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گے۔ تمہیں دھوکے دینے والوں میں اللہ لکھ دے گا، تمہارا نام دھوکہ دینے والوں میں آ جائے گا۔ اگر یہ جو بھیگا ہوا اناج ہے اس کو اوپر ڈالو تاکہ لینے والا شخص بھی دیکھے کہ یہ بھیگا ہوا ہے، اس کو اختیار ہوگا، وہ چاہے تو لے گا یا نہیں لے گا۔ تم سوکھا اناج دکھا کر بھیگا ہوا اناج اگر دو گے تو یہ دھوکہ ہوگا، اور اس دھوکے پر تمہیں قیامت کے دن اللہ تمہارا سوال کرے گا، حساب لے گا۔ اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ اور دھوکے سے جو انسان کماتا ہے کبھی وہ رزق اس کے پیٹ تک نہیں پہنچتا۔ دھوکہ دے کر اور غلط طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے، ملاوٹ کر کے جو جتنا بھی وہ کما لے، وہ کمائی اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچاتی، وہ کمائی اس بندے کے پیٹ تک نہیں پہنچتی، وہ کمائی اس کی اولاد کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں، پچھلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی شراب کو حرام نہیں کیا تھا۔ شراب جو تھی پہلے ابتدا میں وہ حلال تھی، بعد میں حرام ہونے کا حکم آیا امت محمدیہ میں۔ اسی طرح دوسری امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اس کو حلال رکھا، بعد میں اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ابھی اللہ نے جب حرام نہیں کیا تھا شراب کو، اس وقت میں جب ابھی حلال تھی تو ایک بندہ شراب لے کر بیچنے کے لیے وہ نکلا، جتنی شراب تھی اس کے برابر اس نے پانی ملا دیا، اس کو دگنا کر دیا اور لے جا کر اس نے بیچ دیا۔ کمائی بھی دگنی ہو گئی۔ اس نے اپنی کمائی ایک تھیلی میں ڈال کر وہ کشتی پر سوار ہو رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک بندر نظر آیا۔ اس نے اس بندر کو اپنے ساتھ لے لیا، کشتی پر سوار ہو گیا۔ جیسی کشتی درمیانی سمندر میں پہنچی، اس بندر نے اس درہموں کی تھیلی کو پکڑ کر کشتی کی اونچائی پر چڑھ گیا۔ ایک درہم وہ اٹھاتا اور اس کو پانی میں ڈال کر کہتا، یہ تو نے پانی سے کمایا ہے، میں اس کو پانی میں ڈال رہا ہوں۔ اور ایک دوسرا درہم اٹھاتا، اس کو کشتی میں ڈالتا، کہتا یہ تیری محنت کا ہے، میں تجھ کو لوٹا رہا ہوں۔ ایک ایک درہم اٹھاتا جاتا، کہتا یہ پانی ملا کر تو نے کمایا، میں پانی میں ڈالوں گا۔ اور دوسرا درہم اٹھا کر کہتا یہ محنت سے کمایا ہے، یہ درہم میں تجھے دوں گا۔ ایک اس کو دیتا، ایک پانی میں ڈالتا۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے آدھے درہم پانی میں ڈال دیے اور آدھے درہم اس کو عطا کر دیے، اور یہ بتلا دیا کہ انسان کی دھوکے کے ذریعے سے کمائی جانے والی جو کمائی ہے وہ یقیناً پانی میں ہی جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے نقصان کی طرف چلی جاتی ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ فائدہ پہنچتا ہے حلال روزی کا، فائدہ پہنچتا ہے حلال کمائی کا، فائدہ پہنچتا ہے محنت کی کمائی کا۔ محنت کے علاوہ اس نے جس طریقے سے بھی کمایا ہو، جس غلط راستے سے بھی کمایا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی چیز میں برباد کر دیتا۔ یا تو وہ اس کی طبیعت کے خراب ہونے میں چلے جاتے، یا تو وہ ہاسپٹل میں وہ مال چلا جاتا ہے، یا تو دوائیوں میں چلے جاتا ہے، یا بیماریوں میں چلا جاتا ہے، کسی نہ کسی حادثے میں وہ حرام سے کمائی ہوئی کمائی ختم ہو جاتی۔ حلال کمائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، امن رکھا ہے، سلامتی رکھا ہے، صحت رکھا ہے، تندرستی رکھا ہے، برکت رکھا ہے۔ لیکن حرام کمائی میں نہ برکت ہے، نہ صحت ہوتی ہے، نہ سکون ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اولاد کو سکون ہوتا ہے، نہ دنیا میں کہیں سکون رہتا ہے، ہمیشہ وہ بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور نے ہمیں حلال طریقہ سکھایا اور حلال طریقہ ہی ہمیں بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہ کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہمیں نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہر دن قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالیٰ، ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما مولا، ایمان پر موت عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے الہ العالمین، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے الہ العالمین، پل صراط کا راستہ آسان فرما دے الہ العالمین، ہم تمام کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، ہولناکی سے ہم تمام کی حفاظت فرما الہ العالمین، ہم تمام کو مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، کل انبیاء و اولیاء کی شفاعت ہمیں نصیب فرما اے الہ العالمین، مالک مولا باری تعالیٰ، روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مولا مسلمان رہتے ہوں، ان تمام مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مومن کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما الہ العالمین، غیبی مدد فرما مولا، ظالم ہر دن مولا بمباری کر رہا ہے، ظالم اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما، ظالم اسرائیل کا وجود روئے زمین سے مولا مٹا دے، ظالم اسرائیل کو ہلاک و برباد کر دے الہ العالمین، اے مالک مولا، فلسطین کے مسلمانوں پر مولا ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے مولا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما مولا، ان کے لیے رزق کا انتظام غیبی طریقے سے فرما دے مولا، ان کے لیے کھانے پینے رہنے ہر چیز کا، دوائی کا، علاج کا، ہر قسم کا انتظام مولا فرشتوں کے ذریعے سے فرما دے مولا، جس طرح تو نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کی مدد کی تھی، اسی طرح غزہ میں رہنے والوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما مولا، جس طرح سے تو نے کفار و مشرکین کو جنگ بدر میں ناکامی عطا کی تھی، اسی طرح سے اسرائیل کو بھی اس جنگ میں ناکامی عطا فرما مولا، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما مولا، غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما مولا، اس جنگ میں غزہ کو کامیابی عطا فرما مولا، اس جنگ میں فلسطین کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما مولا، اسرائیل کو مولا ہلاک و برباد کر دے، اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما مولا، جس طرح سے تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسرائیل کو مولا جس طرح سے ذلیل کر کے مدینہ سے حضور نے نکالا تھا، اسی طرح سے فلسطین کی سرزمین سے مولا ذلیل کر کے اسرائیل کو نکال دے مولا، فلسطین کے شہیدوں پر مولا ان کی شہادت کو قبول فرما لے مولا، ان کی شہادت کا بہتر سے بہتر اجر دنیا و آخرت میں عطا فرما مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.